آخری وصیت فرمائش، علی میرے بعد شادی کرنا، جو بچہ ہوگا اس کا نام عباس رکھنا، اس کے بازو چوم کر کہنا کہ تو زینب و ام کلثوم کا پردہ ہے۔ مجھے بیٹا چاہیے علی تیرے نجر سے، حسنین تو دے دیے نا، بابا کو دے دیے، وہ تو نبی کے بیٹے ہیں، مجھے بھی ایک بیٹا چاہیے۔ میں نے اس کی پوشاکیں اپنی ہاتھ سے سی لی، کچھ عرصے بعد وقت گزرتا گیا، مولانا مشکل کشا علی نے فرمائش کی ہے اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل کہ میرے لیے کسی ایسے خاندان میں رشتہ تلاش کروں جو بہادر ہوں، شیر ہوں۔ حضرت عقیل کا میں تعارف کرا ہوں کہ ان کے متعلق صحیح پڑھا نہیں جاتا، عقل سے عقیل بنا۔ انہیں زبانی عرب و عجم کے شجرے یاد تھے، اتنے قابل شخص تھے کہ اونٹ کے پاؤں کا نشان دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس کی عمر کیا ہے اور کس نسل سے ہے۔ امیر مسلم کے والد ہیں، حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، پہلا بیٹا طالب جو بدر میں شہید ہوئے، ان کے متعلق بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور میں صرف اس لیے میں نے جناب عقیل کا ذکر کیا کہ شیعہ روایات بھی بڑے غلط ہیں، اس ممبر سے ان کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا کہ جو وظیفہ پڑھانا چاہتے تھے معاویہ کے پاس پہنچ گیا، بالکل گئے ہیں۔ شام میں جائیداد تھی حضرت جعفر طیار کی، حضرت عقیل کی، جہاں شام میں بی بی زینب کا روزہ ہے، وہ جائیداد ہے جناب زینب کی، جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنی زندگی میں جناب ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا حضرت زینب۔ تو معصوم کسی کی جگہ پر دفن بھی نہیں ہوتے، یہ پورا باغ جو ہے بی بی زینب کی ذاتی جائیداد ہے۔ تو گئے جب شام، حاکم شام جو باغی تھا وہ وہاں سے قبضہ کیا ہوا تھا اس جائیداد پر حضرت عقیل کی، جعفر طیار کی۔ تو بہادری کا یہ عالم ہے کہ تنہا 2 غلاموں کے ساتھ شام پہنچے، اپنی جائیداد کا سارا نظام سنبھالا، معاویہ کو پتہ چلا، لیکن کچھ عربوں میں ایتھکس تھی، یہ نہیں کہ تنہا کوئی آیا تو قتل کر دو، حملہ کر دو۔ تو اس نے بلایا، مہمان بھی رکھا، وہاں پہ مختلف گفتگو بھی ہیں آپ کی۔ تو یہ پڑھنا بالکل غلط ہے کہ آپ اس کے مہمان بن کر گئے، مولا جی کے بعض روایات میں پڑھا جاتا ہے کہ ان سے جا کر زیادہ وظیفے کا مطالبہ کیا، یہ باتیں بالکل غلط اور روشن۔ یہ اولاد ابو طالب کے متعلق ایسا سوچنا بھی کفر ہے، حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد کے متعلق ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ مطالبہ مولا علی کا کہ میرا کسی بڑے شجاع خاندان میں میری شادی کرے، بیوی بطول کے بعد، تو 10-12 سال کے بعد، شاید اس سے بھی زیادہ وقت ہے کیونکہ 33-34 سال کا سن ہے کربلا میں، مولا عباس کا 56 سال کا سن ہے، مولا امام ہے حسین علیہ السلام۔ تو یہی آپ فرق نکالتے ہیں شادی کے، کیونکہ 4 سال کا سن ہے مولا حسین کا جب اپنا بطول دنیا سے۔ بس یہ مطالبہ کیا کلابیہ خاندان میں۔ تو میں نے کہا نا کہ شجروں سے واقف تھے حضرت عقیل، عرب و عجم، عرب کے نہیں عجم کے بھی، اور لوگ ڈرتے تھے، ان سے گھبراتے تھے بات کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں کون سی تاریخ لا کر سامنے پیش کرتے۔ عورتوں مردوں کا شجرا ان کے پاس تھا، کردار کا بھی ان کے پاس۔ بس آپ کو جب بھائی نے فرمائش کی کہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں، تو کلابیہ خاندان بعض روایات میں ہے کہ مکہ کے پاس تھا، یہ بھی قریش میں سے، تو بعض روایات میں کہ مدینے کے اس برس میں بعد کسی گاؤں میں آ گئے تھے۔ بس جناب عقیل اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں، جناب ان کا نام حزام، بعض روایت میں حزام، غازی عباس کے نانا کا نام ہے حزام،
تو ان کے دروازے پہ پہنچے، سوار ہیں، ساتھ غلام ہیں. غلام نے دستک دی، جناب اکرام کا غلام باہر آیا، نوکر پوچھا، ایک مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جناب حکیم حضرت طالب کے فرزند تشریف لائے. تو اس ادب سے اٹھے کہ مسند گر گئی اور کہا زوجہ سے کہ استقبال کے لیے تیار ہو جا، ہمارے دروازے پر وہ آیا ہے جنہیں خدا کے در کے علاوہ کسی سے کام نہیں. بھاگ کر آئے، بوسہ رکاب پہ تھی، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے. بادشاہ کوئی کام تھا اس غلام سے تو خود بلا لیا ان پر، میرے دروازے پر آپ کیسے آئے؟ تو کہا ضرورت تیرے دروازے پہ لے آئی. پیغام پکڑی، صحن میں لائے، خود گھوڑے سے اتارا، مسند پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھے. غازی کا نانا ہے، وہ زمین پر بیٹھے اور توازہ کی، خاطر توازہ کی. پھر ہاتھ جوڑ کر پوچھا کہ کیسے تشریف لائے؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، کوئی ایسا سوال نہ کر دیں جو میں پورا نہ کر سکوں. تو ایک مرتبہ جب کہا حضرت عقیل نے، آپ نے آنے کا سبب بتایا کہ مجھے علی کے لیے رشتہ چاہیے تیری بیٹی فاطمہ کا. ایک مرتبہ خاک پر سجدہ شکر کی، آخر اندر جا کر ننگے پر سر سے دستار اتار کر کہا تو خوش نصیب ہے، تیری بیٹی کے لیے داماد رسول کا رشتہ. مجھ سے نہیں پڑھتا ہوں، رشتہ طے ہو گیا. حضرت عقیل آ گئے، بارات گئی ہے مولا دروازے پر. حضرت آدم بہت استقبال، بہت بڑی شادی. اور آپ علم میں اضافہ کرتا چلو کہ یہ وہ شادی ہے مولا علی کی کہ جس کا خطبہ پڑا ہے سبط رسول امام حسن. مولا علی کا خطبہ جو نکاح کا پڑا ہے حسن مشتبہ نے. بارات روانہ ہوئی، 122 اونٹوں پر جہیز کا سامان. غازی کی والدہ کا 122 اونٹوں پر جہیز کا سامان بھائیوں نے باپ نے سوار کرا دیا. محمد پر رکھ کر پاک کی لاکے چاروں طرف روانہ ہوئے ہیں. حسنین دائیں اور بائیں ہیں، بنو ہاشم ساتھ ساتھ ہیں. میں نے یہ پڑھا ہے کہ ایک سارا کے قریب سے جب بارات گزری تو امام حسین نے اپنی رکابوں میں کھڑے ہو کر ماں کی پالکی کے پاس جا کہا اماں اگر پیاس لگے تو مجھے بتا دیتا. بی بی نے فوراً جواب دیا شہزادے میرے بابا کو پتا تھا کہ چھوٹے شہزادے کو پیاس بہت لگتی ہے. 60 مشکیں پانی کی 2 اونٹوں پہ لگی ہوئی ہیں. بس مدینہ آ گیا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے بچوں سے کہا کہ ماں کو اتارو. حسن مشتبہ آگے بڑھے، بالا حسین آگے بڑھے. محمد کو بٹھایا گیا بطول کے گھر کے سامنے. ہاتھ پکڑے ہیں حسن مشتبہ نے، 2 زانو ہو کر مولا حسین بیٹھے کہ ماں کا قدم جو ہے میرے زانو پر آئے. بی بی نے ایک مرتبہ انکار کیا، حسین نہیں شہزادے کے ممکن نہیں، میں ماں بن کر نہیں، میں کنیز بن کر رہی. حسین نے کہا کہ میری خوش نصیبی یہ کیا ماں کہ تیرا قدم جو ہے میرے زانو پہ آئے. تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں جوتیاں اتار، ملین اتار. تو حسین بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا میری عصمت اس میں ہے کہ ماں تو دلائن کے ساتھ میرے زانو پر قدم رکھے. بس ایسے ہی اتارا دونوں بھائیوں نے ماں کو. مرتبہ جو چلی غازی کی والدہ تو سب سے پہلے سجدہ کیا ہے بطول کی تحریر کا. سجدہ کیا، باقاعدہ سجدہ کیا. بنو ہاشم کی بیویوں نے سنبھالا، بطول کے کمرے میں لے گئے. لیکن جب مسند بطول پر بیٹھنے کے لیے کہا تو غازی کی والدہ نے انکار کر دیا. میں اس قابل نہیں کہ میں بطول کی مسند پہ بیٹھوں.
مشہور محمد وآل محمد بس پھر عجیب انداز سے وقت گزرا ہے، مولا سی گھر میں رونق ہے، غازی کا ظہور ہوا، اور سب سے پہلے جناب زینب جی کو مولا علی مسجد سے واپس آئے، کبھی بھی بابا کے سامنے نہ آنے والی ثانیہ صاحب، کبھی بھی گفتگو کی ہی نہیں، کبھی ماں کے پیچھے بیٹھ کر بات کی، کبھی اماں فضا کا سہارا لے کر بات کی، لیکن آج جیسے ہی مولا دروازے سے داخل ہوئے ہیں، بھاگتی ہوئی ثانیہ زارا ہاتھ میں حضرت عباس کو اٹھایا ہوا بلند آواز سے کہا، بابا دیکھ تو صحیح خدا نے ہمیں کیسا پیارا بھائی دیا۔ مولا قدر خوش ہیں اور پشیمان بھی ہیں کہ میرے سامنے کبھی نہ آنے والی بیٹی آج کیسے کھڑی ہے۔ حضرت عباس کو نہیں دیکھا، ایک عجیب انداز سے جناب زینب کے چہرے کی طرف دیکھا کہ آج میرے سامنے زینب کس کچھ سے، کیونکہ مرتبہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ بابا کی نظریں جو ہیں میرے چہرے پر ہیں۔ خدا کی قسم غازی عباس کو اتنا بلند کیا کہ اپنے چہرے اور بابا کی آنکھوں کے درمیان حائل کر دیا، تو فوراً مولا علی نے کہا، زینب کہ تیرا بھائی ہے کہ تیرا پردہ؟ بس یہ تو سب پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں۔ غازی نے بڑا عشق کیا امام حسین کے امام حسن سے، خدا کی قسم یہ بھی پڑھا کیجئے کہ کس عشق سے اولاد بطول نے پالا ہے حضرت عباس۔ جبریل کئی مرتبہ اجازت لے کر آتے رہے، حسنین کو چولہا جلانے کے لیے بھی آتے تھے، لیکن کئی پہر کھڑے رہے، جبریل کی باری نہیں آئی۔ کبھی امام حسن چولہا جلا رہے ہیں، کبھی امام حسین، کبھی بھی زینب، کبھی بھی ام کلثوم۔ ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، بس عجیب عادت دیکھا کہ حسین بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، اور سینے پر حضرت عباس ہو، پھر زینب پنکھا چھوڑ رہی ہیں، مولا بھی کھڑے ہو گئے، پنکھا چلاتے رہے بیٹوں کو، اور کبھی دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے کہ رب جلی ان کا کچھ عجیب قسم کا ہی عشق ہے۔ 3-4 سال کا سفر ہوا غازی پاس کا، بی بی زینب بی بچوں نے فوجی وردی منگوائی، وہ چھوٹا سا فوجی وردی، چھوٹی تلوار، ہر کچھ ذرا بہتر۔ 4 سال کے حضرت عباس کو پہنا کر فوجی وردی، دونوں بہنیں انگلیاں پکڑ کر صحن میں چلتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عباس کو چلنا سکھایا، نہیں، میں تو کہتا ہوں عباس کی مدد سے خود چلنا سیکھا۔ بطول کی بیٹیوں کو ایک مرتبہ غازی گھر آئے، اپنی ماں کے صحن میں آئے، تو ماں نے کہا کہ آج تم نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی؟ تو غازی نے کہا میں نے پڑھ لی ہے۔ کہاں پڑھی؟ اپنی بہنوں کے ساتھ۔ تیری بہنیں کون سی؟ تیری بہنیں کون سی؟ بتایا کہ بطول کی بیٹیاں۔ کہا تم نے میری تمام محنت تکارت کر دی۔ عباس اگر انہیں بہن کہا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ شہزادی کی بیٹیاں ہیں۔ بس اس طرح ہی یہ سلسلہ چلتا گیا۔ امام مشکل کشا علی کا کوفے کی خلافت کا، بنیادی خلافت کا وقت، امام حسین کو پیاس بہت کرتی تھی۔ مولا خطبہ پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ جو مولا حسین کی طرف دیکھا تو اونٹ اچھل گئی۔ کہا کمبر سکتے پیغمبر پیاسا ہے، پانی لاؤ۔ 4 سال کے عباس نے بھی سنا، ادھر سے حضرت کمبر گئے، ادھر سے حضرت عباس بھاگتے ہوئے ماں کے پاس، اماں
میرا مولا حسین پیاسا ہے، مجھے فوراً پانی دے دے، اس سے پہلے کہ جزا کمبل پہنچے میں پہلے پہنچوں۔ سر پر رکھا ہوا ہے کاسا پانی سے بھرا ہوا، چھلک کر پانی کے بھی دامن پہ گر رہا ہے، پوشاک پہ گر رہا ہے۔ مولا علی نے آتے ہوئے جو حضرت عباس کو دیکھا تو رونا شروع کیا، پھر اونچی آواز سے روئے، بہت ہچکیوں سے روئے۔ تو اصحاب نے پوچھا مولا رونے کی وجہ؟ چھوٹا بھائی بڑے کی خدمت کر رہا ہے، کہا جہاں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا۔ بس وہ وقت آ گیا، حسین چھوڑ رہے ہیں مدینے، بڑا غلط ہے مولا حسین کو مدینہ چھوڑنے کا، ماں کی قبر کو چھوڑنے کا، نانا کی قبر کو چھوڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ بس آتا چلا، غازی بیٹھے ہوئے ہیں، غازی کا رشت بنا مسافر۔ غازی نے جب لکھا نصر من اللہ فتح پہ کہا عباس کاٹ دے، حکم تھا ایمان کا، کاٹ دیا۔ کہا کیا لکھوں؟ تو لکھ گیا اللہ کام کو چلا۔ مولا حسین کی پھوپھیاں تھیں، حسین نہ جائے، آج 7 دن ہو گئے دمنار پر پورے نظر نہیں آتے ملائکہ، ہماری دیواروں پر رو رہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ایسے ہی اٹھتا ہے، تمام میری مجبوری ہے تقریبا۔ اتنے میں کافہ جب صدر دروازے کی طرف چلا تو سامنے ایک ضعیفہ غازی عباس کی والدہ، سفید لباس میں، سفید بال ہیں سر کے، قافلے کے سامنے کھڑی۔ خدا کی قسم امام حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو گرا دیا گھوڑے سے، ماں کو دیکھ کر، اماں آپ کیسے باہر آئے؟ غازی کی والدہ نے صرف یہ سوال کیا، شہزادے تیرے غلاموں میں سے ایک غلام عباس ہے، تیرے غلاموں میں سے عباس ہے، کچھ دیر کے لیے مجھے ادھارا دے دے، ابھی لوٹا دو۔ عباس کو اشارہ کیا، عباس اترے گھوڑے سے، ماں کے پاس آئے، ماں نے ہاتھ پکڑا، نبی کے روضے پر لے۔ یہ نہ پڑا کریں کہ یہ کہا کہ اس سفر میں زینب کو ماں سمجھنا، وہ تو 4 سال کا عباس جانتا تھا کہ عظمت زینب کیا۔ خدا کی قسم جو لکھا ہے، میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ کچھ نہیں کیا، اندر سے دروازہ بند کیا، دروازہ بند کیا، قبر نبی پر عباس کا ہاتھ رکھ کر کہا، عباس یہ قسم ہے نبی کی، تو نے حسین کو مشورہ بھی نہیں دیتا، تو نے مشورہ بھی نہیں دینا بہن بھائیوں کو، تو بندی کا بیٹا ہے، جو مالک تجھے حکم دیتا رہے پورا کرتے رہے، مشورہ نہ مانگے بھی تو مشورہ حسین کو نہیں دینا، ایسا نہ ہو کہ حسین تیرے مشورے کا تیری محبت کی وجہ سے پابند ہو۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، آپ سب کو زندگی سے آپ کے رزق میں